النظافت و نصف الایمان، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے. الطہور و شطر الایمان، طہارت ایمان کی شرط ہے. یہ میں وضاحت کر رہا تھا پچھلے ہفتے پورے کہ چیزوں کو کیسے پاک کرنا ہے. اب دیکھو مسلمان پاک رہے، مسلمان کے کپڑے پاک ہوں، خود پاک ہو، اندر سے بھی پاک ہو، باہر سے بھی پاک ہو، ظاہری بات نہیں. اور اس سے منسلک جو چیزیں ہیں، چٹائی ہے، استعمال کے برتن ہیں، رہنے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ ہے، یہ ساری چیزیں پاک ہوں گی تو وہ طہور آئے گا نا، پھر ایمان کی شرط پوری ہوگی. یعنی مسلمان طہارت پسند ہے، مسلمان پاک صاف رہے. مسلمان کی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہے تو پھر پاک صاف رہے. مسلمان پاک صاف رہے، پاک صاف کھائے، پاک صاف پہنے، پاک صاف اوڑھے، پاک صاف جگہوں پہ بیٹھے، پاک صاف رہے ہر معاملے میں. تو یہ بات ذہن میں نشی میں رکھیں کہ جسم اگر ناپاک ہوتا ہے تو وہ غسل فرض ہونے کی صورت میں میاں بیوی ملتے ہیں یا شہوت سے اخراج ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے یا میت کو نہلائے، یہ پاک ہونے کا غسل ہی جو طریقہ آپ نے سیکھا ہے وہی ہے. یعنی جسم کو پاک کرنے کا طریقہ غسل. اب دوسرا ایک وضو پڑھنا ہے، قرآن پکڑنا ہے، پھر وضو ضروری بھی، تو وضو بھی پاک ہونے کا طریقہ ہے. لیکن اس کے علاوہ کپڑے یا کپڑوں کی طرح کی چیزیں پاک کرنی تو پھر جو طریقہ شریعت نے بتایا، یہ کپڑا ہے یا کپڑے کی طرح کی کوئی بھی چیزیں، اس کو 3 دفعہ دھونا ہے، نچوڑنا ہے. ملا پھر نچوڑا، یعنی وہ پہلا پانی نکل گیا. یاد رکھیں کسی بھی چیز کو پاک کرنے سے پہلے جو اس کی گندگی اوپر لگی ہے وہ پہلے ہٹائیں. اوپر کوئی پخانہ، کوئی موشن، کوئی تھوک یا کوئی بھی شرعکندی چیز جو اتار سکتے ہیں موٹی موٹی، وہ تو ہٹائیں نا ہاتھ سے، پھر دھونا شروع کریں. پھر 3 دفعہ دھونا ہے کہ اس کو پانی میں اچھی طرح صابن ہو، پانی میں اس کو ایسے تاکہ اس کا کوئی حصہ بچا نہ رہ جائے. پھر اس کو نچوڑ دیں، نچڑ گیا، پھر دوبارہ 2 دفعہ، پھر دوبارہ 3 دفعہ. تو کپڑے ٹائپ کوئی بھی چیز آپ پاک کرنے کے لیے آپ کو نچوڑنا ہے اور 3 دفعہ دھونا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب تیسری کیٹیگری آ گئی، کوئی نچوڑا نہیں جا سکتا. پلیٹ ہے، برتن ہے، پتھر ہے، چٹائی ہے، زمین ہے، پھٹا ہے، پلاسٹک ہے، شیشہ نہیں نا نچوڑا جا سکتا. نہیں نچوڑا، اس کو کیسے کرے؟ اس کو بھی شاعر اسلام نے کہا ہے کہ اس کی پہلے گندگی ہٹاؤ، پھر اس کو اسی طرح یہاں نچوڑنا تھا تو یہاں ہٹانا ہے ہاتھ سے. پانی، پلیٹ ہے، پتھر ہے، زمین ہے، وہاں سے ہٹا دو، دور کر دو. پھر پانی ڈالو، ملو، پھر دور کرو، پھر پانی ڈالو. چٹائی ہے، فرش ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو نچوڑی نہیں جاتی اس کو اس طرح پاک کریں گے کہ 3 دفعہ چیز پانی گرا کے رگڑ کے دور کریں گے، پھر 3 دفعہ. اچھا یہ 3 کیٹیگری ہوگی. چوتھی کیٹیگری بھی ہے جو پاک کرنی بڑی مشکل ہے. مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہوگا، سوچو ذرا. نہیں آیا تو میں بتا دیتا ہوں. مثلا شہد ہے، دودھ ہے، گھی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، آئلی چیزیں. کنواں ہے پانی والا، یا پانی پاک کرنا ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ کو پتہ ہو، طہارت میں آتا ہے نا چیزیں، اس کا بھی ہمارا. اگر گھی ہے، شہد ہے، تو اس میں علماء نے لکھا جتنی مقدار میں وہ ہے آپ ضائع نہ کریں، اس سے ڈبل مقدار میں پانی ڈال کے اگر پکایا جا سکے تو پکائیں. پانی جب جل جائے سارا تو پھر اس کو پانی ڈالیں، پھر جل جائے 3 دفعہ اس کا عمل کریں تو وہ چیز شہد پاک، گھی پاک. وہ جب پانی ملے گا شہد، گھی میں یا آئلی چیز میں، تو جب ہم اس کو پکائیں گے تو اس کی جو نجاست ہے وہ پانی کے ساتھ ہوا میں بخارات بن کے اڑ جائے گی. یہ کپڑے سکھاتے ہیں نا، چیزیں سکھاتے ہیں، پانا ٹوئے میں پانی کہاں جاتا ہے، ہوا جذب کر لیتی ہے، پھر وہ بادل کی شکل میں اس کو صاف کرتی ہے، فلٹرائز. یہی ہمارے کپڑوں کا پانی، زمین کا پانی، گٹروں کا پانی، نہروں نالوں کا پانی ہوا اٹھاتی ہے، پھر اللہ نے ہوا کے اندر فلٹر رکھے ہوئے ہیں، پھر اس کو پانی کو صاف کرتے ہیں وہ، پھر جب وہ برستا ہے وہ پاک صاف پانی، وہی گٹر والا ہے. اسی چیز کو لے کے سائنسدانوں نے
انگریز بہت آگے ہیں، ہم بہت اس کی وجہ ان کے پاس وسائل ہیں اور برابری سطح پہ عزت ہے. یہاں تو قبضے گروپ ہے نا، سارے ملک پہ قبضہ گروپ لوگ ہیں. بہرحال وہ سائنسدانوں نے پھر اسی چیز کو دیکھ کر فلٹرائزیشن، اب عرب ممالک میں امریکی کمپنیوں نے، انگریزوں نے یا دوسری جگہ میں گندے پانی کو، یہی برساتی پانی، نالوں کا، ندیوں کا گندا پانی جو معاشرہ استعمال کرتا ہے، گٹر کا، یہ سارا باہر جاتا ہے، پھر اسی کو ریل صفائی کرتے ہیں، مشینری میں گزار کے وہی پھر فلٹر بن جاتا ہے، پھر پیتے ہیں. اور یہاں بھی پچھلے سالوں روڑا ڈر رہا تھا، لیکن وہ IMF کے سود میں ہی نہیں نکل پا رہے تو کہاں سے ہونا ہے. کمزور غریب ملک، مقروض آدمی ملک اللہ بچائے، قرض دار کوئی نہ بنے. تو یہ سارے عرب ملک زیادہ تر جیسے قطر وغیرہ جو کنٹریاں یا چھوٹے جزیرے ہیں، یہ سمندر کا کڑوا، کھٹا، گندا، بدبودار پانی یا لوگوں کے استعمال شدہ پانی یا برساتی نالوں کے پانی کو اپنی مخصوص مشینری سے اس بادل سے سبق لے کے پھر پاک صاف کر کے بوتلوں میں بھر کے پھر آ جاتا ہے پاک صاف پانی. یہ اللہ کے نظام سے انسان سیکھتا ہے. تو باہر کیا وہ شہد، وہ گھی، وہ پتلی چیز جب پانی پکتا ہے بار بار 3 دفعہ تو وہ پانی کے ساتھ وہ نجس بخارات میں چلی جاتی ہے، اصل تھنکنگ جو چیز ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. اب آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا زیادہ پانی ہو، کنواں ہے، بڑا حال ہے، وہ جیسے ہمارے بڑی بڑی ٹینکی ہیں کراچی میں تو اس سے بھی بڑی ہیں، اس میں اگر مر جائے، کنویں میں گر جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ ڈوگی مر گیا، بلی مر گئی، چوہا مر گیا، پھر اس کا حکم ہے کہ اس سے وہ گندی چیز پہلے نکالے. وہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ جب بھی کوئی چیز پاک کرنی ہے گندگی پہلے ہٹانی ہے پھر پاک کرنی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تو کنواں ہے یعنی جہاں سے نیچے پانی بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، پھر اس کے ہوتا ہے کہ 100 ڈول میکسیمم 500 لیٹر پانی پہلے گندا نکالو، پھر میکسیمم 500 لیٹر پانی نکال دو. اس سے اوپر والا پانی نکل گیا، نیچے اللہ تعالیٰ نیا پانی دے دیتا ہے، وہ صاف پانی. تو ٹینکیوں میں مقدار دیکھی جائے گی. اگر کوئی 1000 لیٹر سے بڑی ٹینکی ہے تو اس کا جو گندگی اس سطح سے اس کا دیکھا جائے گا، اس کو ہاف خالی کر کے پھر ہاف مزید بھر کے اس کو صاف. اگر چھوٹی ٹینکی جیسی عمومی ہمارے گھروں میں ہے، اس میں اگر کوئی ایسا جانور مر جاتا ہے تو پھر یہ سارا جانور نکال کے سارا پانی ویسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تھوڑی مقدار میں ہے. اس طرح اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھ لے کہ یہ چیز کیسے پاک کرنی. میں نے تو اپنے حساب سے جامعہ لیکچر آپ کو دے دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری چیزیں، ہمارے جسموں کو پاک رکھے. اچھا اندر کا پاک بھی کہا تھا، ظاہر باطن پاک. باطن پاک کرنے کا بھی فارمولہ، یہ سارا کچھ جو بیان ہوا ہے یہ ظاہر پاک کرنے کا ہے. باطن پاک ہوتا ہے چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بغض نہ کریں، حسد نہ کریں، کینہ نہ کریں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اندر کو کھا جاتی ہیں. فرمایا ایمان لکڑی جیسے جل جاتی ہے، یہ بھی اندر ایمان کو جلا دیتی ہے. کسی پر کیوں حسد کرتے ہیں، کسی پر کیوں نظر رکھتے ہیں؟ اور تو اپنے آپ پہ نظر رکھ. ہر جاہل اور غریب آدمی پاکستانی بھی اپنی مستی میں مست نہیں ہوتا، دوسروں کو ڈھونڈی جا رہا ہے. بھی اپنے وچ رہ تو دوسروں کو اگر تجھ نے کسی ڈیوٹی لگائی ہے کہ دوسرے کے جی بڈھی ہے، بندہ ہے، کھا گیا ہے، مولوی پی گیا، وہ موٹا ہو گیا، کمزور. سب سے زیادہ ٹارگٹ امام صاحب ہوتے کیونکہ پبلک امام کے ساتھ ہے. میں اس دن ایک آتے ہیں لوگ میرے پاس، بی بی روئی ہے، بندہ قابو نہیں آتا، بندہ ذہنی مریض ہو گیا ہے، سارا گھر انہیں سر تے چکیا ہے. میں آخیا بی بی ساڈا حوصلہ ویکھ، ساڈے کول رنگ رنگ دے ذہنی مریض آئے ہوندے نے، ریٹائر ہو کے انہوں کہتے جا ہن مسیتے وڑ. یعنی کہ جدو کسے محکمے جوگا نہیں رہا، کسے کم دا نہیں رہا، انہوں نے ہن مسیتے وڑ، چل مولوی دیاں چھالاں چکا. اسی طرح ہی کوئی جڑا دماغی مریض ہو جاتا انہوں نے گولی کھا تے نالے مسیتے جایا کر. ہاں جی. تے جڑا بالکل بیچارہ پہاچ ہو جاوے، بیکار ہو جاوے، روزگار نہ لبے، انہوں کئی بچے دعا مانگ مانگ کے جدو رزق لب جاندا مسیت چھٹی، نماز دی چھٹی. اگلے دن میں تو کتنے آندا یہ کم لب گیا، ہن کی کرنا نماز پڑھ کے. ہاں جی. ساڈے کول بے روزگار، اتھڑے ہوئے، تھکے ہوئے، گھروں کک کھادے ہوئے، دماغاں تو لتھے ہوئے، اسی 100 500 بندہ سنبھالنے ہیں. پہلے میرے بڑا سٹینڈما ہوندا، ہن میں بھی بڈھا ہو رہا نا تے کسی ویلے گھبرا جانا. تے میں کہا سانوں ویکھ تواڈے کول ایک بندہ ہی نہیں قابو آ رہا، پورے گھر نوں نے پریشان کیتا، سی پورا محلہ سنبھال لینے. تو باہر کیف اندر اپنے چاتی پا، ادھر ادھر چاتی
میرا حساب تو کیوں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ میرا حساب میں نے دینا ہے کہ تو نے؟ میرے عمل، میرا پیسہ، میرا بزنس، میرے کام، میری ایکٹیویٹی آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ نے میرا حساب دینا ہے۔ آپ کو کسی نے کہا میرا دیکھو؟ یہی گندگی ہے، اسے ہی حسد کہتے ہیں، اسے ہی نظر بد کہتے ہیں، اسے ہی بغض کہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ میرا حساب، میرے کام میں جانوں، تیرا حساب تیرا، بس ٹھیک ہے تبلیغ کر دی، عمل کرو گے، تمہاری مرضی، نہیں کرے اللہ عمل کی توفیق دے۔ کی کہہ لگے سر؟ میں کہہ رہا سی کہ جڑا گندا پانی ہوندا ہے